کے لیڈران اور قائدین جب باری آتی ہے قربانی دینے کی، باری آتی ہے سر دھڑ کے بازی لگانے کی، باری آتی ہے مال قربان کرنے کی، تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے لیڈر ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، جتنے لوگ ہیں جو پہلی صفوں پہ رہتے ہیں، لیکن جب لگانے کی باری آتی ہے تو اپنی اولاد کو وہ پیچھے کرتے ہیں، اور جب لینے کی باری آتی ہے تو اپنی اولاد کو آگے بڑھاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے جناب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری پر، آپ کے خاندان والوں کی قربانیوں پر، کیا آپ نے دیکھا ایک شاعر نے کہا کہ قتل تو سپاہی ہوں گے، سرخ رو ذل الہی ہوں گے۔ نام بادشاہ کا ہوتا ہے لیکن کون لڑتا ہے تو سپاہی لڑتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات دنیا کو بتائی، اے دنیا کے لوگوں، جب تمہیں لگانے کی باری آئے تو اپنے آپ کو آگے کرو، اور جب لینے کی باری آئے تو پیچھے صفوں میں رکھو۔ امام الانبیاء کا خاندان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد بڑا عظیم مقام ہے۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی رواج نہیں ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں، جبکہ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کی محبت دلوں میں بسانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتہ و اہل بیتہ، کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنی اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم ان دو میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے گمراہ نہیں ہوگے، پتھ بھرشٹ نہیں ہوگے، راستہ بھٹکو گے نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی، ان کی آل کی قربانیوں کو سنیں، ان کے فضائل کو جانیں۔ قرآن نے کہا اِنْ الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے رجس کو، ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دیا ہے، اور ان تمام لوگوں کو پاک اور مطہر کر دیا۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ حضور نے جب لگانے کی باری آئی تو اپنی اولاد کو آگے بڑھایا اور کہہ دیا دنیا کے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو، یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ پر جب اتنا جان نچھاور کرتی ہے تو یقیناً جب مال دینے کی باری آتی تو سیدوں کو سب سے زیادہ عطا کیا جاتا، لیکن حضور نے کہا کہ میرے خاندان والوں پر زکوٰۃ حرام ہے۔ آپ زکوٰۃ، سید غریب ہو جائے اسے زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ زکوٰۃ اور صدقہ سیدوں کے لیے حرام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے۔ اور لگانے کی باری آئی تو حضرت فاطمہ کو آگے کر دیا، حضرت علی کو آگے کر دیا، اور کیسا عادی کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے۔ کیا معاملہ تھا؟ آپ تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں، کونین کے سرور کی بیٹی ہے، جس کے ٹھوکروں میں دنیا کے تاج و تخت گرائے جا رہے ہیں، یہ وہ ہستی ہے، ان کی بیٹی۔ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے نبی، اور دروازے پہ دستک دی تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا آنے سے پہلے اپنی چادر پھینک دیجیے، میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں پورا جسم ڈھک سکوں، اور میں آپ سے پردہ کر سکوں۔ اتنا بڑا ایسا حال، ایسی غربت کیوں ہوا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ دروازے پہ ایک آدمی آیا فاطمہ کے دروازے پر اور دستک دی اور کہا کہ فقیر آدمی ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، کچھ عطا کر دو۔ تو آپ نے کہا حضرت فاطمہ نے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے حسن حسین کی صورتیں بدل گئی ہیں۔ حسن حسین کون ہیں؟ حسن حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی محبت فرمائی حسن حسین سے، کہا کہ یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں اور جنت کے پھول ہیں۔
جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اور یہ دنیا میں میری دو پھول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اے پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میرے حسن حسین سے بغض رکھے، حسن حسین سے جو نفرت رکھے، پروردگار تو بھی اس سے بغض فرما اور تو بھی اس سے نفرت فرما۔ اتنی محبت فرماتے ہیں، اور حسن حسین کا حال یہ ہے، حضرت فاطمہ نے کہا کہ ان کے چہرے بدل گئے، 4 دن کا فاقہ ہے، وہ فقیر لوٹنے لگا۔ اب یہ خاندان نبوت کی بات ہے، یہ فاطمہ کا گھر ہے، یہ خاتون جنت کا گھر ہے، اس دروازے سے کوئی سائل واپس چلا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، رکو، یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ ایک یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لو میرے سر پہ اوڑھنے والی چادر ہے، اس کو لے کر کے یہودی مہاجن کے یہاں بیچ دو اور غلہ لے کر کے آؤ۔ فاطمہ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ایسی قربانیاں